نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ سورۃ البقرہ کا ترجمہ سوال و جواب کی شکل میں پڑھ رہے ہیں۔ آج پارہ 2 روبہ 4 آیت نمبر 238 سے 242 تک کی ٹرانسلیشن دیکھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطی وقوموا للہ قانتین۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں حافظوا علی الصلوات، حافظو حفاظت کرو۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کس چیز کا؟ علی الصلوات سب نمازوں کی، والصلاۃ الوسطی اور نماز درمیانی کی۔ نماز درمیانی سے مراد عصر کی نماز ہے۔ وقوموا اور کھڑے ہو جاؤ، کس کے لیے؟ للہ اللہ کے لیے۔ کیسے کھڑے ہو جاؤ؟ قانتین فرما بردار بن کے۔ بات ہو رہی تھی طلاق اور حق مہر کے احکام کے مسائل پر، لیکن درمیان میں اللہ تعالیٰ نے کس عبادت کی حفاظت کا حکم دیا؟ نماز کی حفاظت۔ تو تمام نمازوں کی کرنی ہے، مگر تاکیدی حکم صلاۃ الوسطیٰ یعنی عصر کی نماز کے لیے آیا، اور ساتھ میں کیا حکم آیا؟ قوموا کھڑے ہو جاؤ، للہ اللہ کے لیے، قانتین فرما بردار۔ تفصیل دیکھیں گے۔ حفاظت سے مراد وقت کا خیال رکھنا ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، تمام اعمال میں سے اللہ تعالیٰ کو کون سا عمل محبوب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز اپنے وقت پر ادا کرنا۔ یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے سب سے بہترین عمل کیا ہے؟ کہ انسان نماز کو صحیح وقت پہ، اس کے وقت پر ادا کرے۔ دوسری بات کیا تھی؟ والصلاۃ الوسطیٰ۔ گو کہ اس کے بارے میں کچھ اختلاف پایا جاتا ہے، لیکن جمہور علماء کے نزدیک اس سے مراد عصر کی نماز ہی ہے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کی عصر کی نماز فوت ہو گئی، گویا اس کا اہل و عیال اور مال لوٹ لیا گیا۔ اس حدیث سے عصر کی نماز کی تاکید اور فضیلت معلوم ہوتی ہے کہ جو شخص عصر کی نماز کے وقت سوتا رہ جائے یا اپنے کاموں کی وجہ سے عصر کی نماز اس سے فوت ہو جائے تو اس کا شدید نقصان ہو گیا۔ تیسری بات یہاں پر تھی قانتین، فرما بردار ہو کر کھڑے رہو۔ یعنی نماز میں کوئی ایسی حرکت نہ کرو جس سے معلوم ہو کہ آدمی نماز کی حالت میں نہیں ہے، جیسے کہ کھانا پینا یا کسی سے بات کرنا۔ عربی زبان میں قنوت کے کئی معنی آتے ہیں، مگر یہاں مراد سکوت اور خاموشی ہے۔ زید بن ارقم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ہم نماز میں ایک دوسرے سے بات کر لیا کرتے تھے۔ کوئی بھی شخص اپنے دوسرے بھائی سے جو نماز میں ہوتا اپنی کسی ضرورت کے لیے بات کر لیا کرتا تھا، یہاں تک کہ یہ آیت نازل ہوئی۔ یہ آیت یعنی حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطی وقوموا للہ قانتین، تو ہمیں نماز میں خاموش رہنے کا حکم دے دیا گیا اور باتیں کرنے سے منع کر دیا گیا۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ آگے دیکھتے ہیں آیت نمبر 239 میں فرمایا گیا فَإِنْ خِفْتُمْ۔ دراصل دیکھا جائے تو یہ حکم کیا ہے؟ میدان جنگ میں نماز پڑھنے کا حکم کیا ہے، اس کے حوالے سے یہ آیت نازل ہوئی، اور میدان جنگ میں یعنی نماز خوف کے سلسلے میں سورہ نساء میں تفصیل آتی ہے۔ یہاں صرف یہ کہا گیا کہ فَإِنْ خِفْتُمْ، پھر اگر خوف ہو تمہیں، اگر تمہیں خوف ہو تو کیا کرو؟ فَرِجَالًا، تو پیدل پڑھ لو، اَوْ رُكْبَانًا، یا سوار ہو کر۔ خوف کے ختم ہو جانے کے بعد نماز اور ذکر کا کیا حکم ہے؟ فرمایا فَإِذَا أَمِنْتُمْ، پھر جب امن میں آ جاؤ تم، فَاذْكُرُوا اللَّهَ، فَاذْكُرُوا تو یاد کرو، ذکر کرو، کس کا؟ اللہ کا۔ کیسے کرو؟ كَمَا عَلَّمَكُمْ، جیسا کہ اس نے سکھایا، مَا لَمْ، جو نہیں، تَكُونُوا تھے تم، تَعْلَمُونَ تم جانتے۔ یہاں سے میں یہ پتہ چلا کہ فَإِنْ خِفْتُمْ، اگر تمہیں خوف ہو، یہاں پہ خوف والی چیز کا ذکر نہیں کیا گیا، تاکہ اس میں کافر سے، ظالم سے، درندے سے خوف اور دوسرے تمام اقسام کے خوف شامل ہو جائیں۔ لیکن آیت کا اگلا حصہ جیسے بتا رہا ہے کہ خوف میں کیسے نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا؟ فَرِجَالًا، پیدل ہی چلتے چلتے نماز پڑھ لو، یا گھوڑوں یا اونٹوں پر یعنی سواری کے اوپر نماز پڑھ لو۔ تو مراد کیا ہے؟ ایسا خوف جس میں انسان بھاگ رہا ہو، اپنے آپ کو کسی کے حملے سے بچا رہا ہو، تو ایسی حالت میں بھی نماز جو ہے وہ نہیں چھوڑنی، اور کیسے پڑھ لینی ہے؟ جس طرح موقع ہو، چلتے ہوئے، کسی سواری کے اوپر بیٹھے بیٹھے، نماز ضرور وقت پہ پڑھنی ہے۔
اس طرح نماز پڑھنے سے یہ لازم آتا ہے کہ کبھی ان کا رخ قبلے کی طرف ہوگا اور کبھی نہیں ہوگا، لیکن اس سے بر وقت نماز پڑھنے کی مزید تاکید ظاہر ہو جاتی ہے۔ امپورٹنٹ کیا ہے نماز کے لیے کہ اس کے وقت پر اس کو پڑھ لیا جائے۔ پھر فرمایا فَإِذَا أَمِنْتُمْ، پھر جب تم امن میں آ جاؤ، یعنی خوف تم سے دور ہو جائے، تو پھر کیا کرنا ہے؟ فَاذْكُرُوا اللَّهَ، تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو۔ اس میں ذکر کی ہر قسم شامل ہے، اور کامل نماز پڑھنا بھی اس ذکر کی ایک صورت ہے۔ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، جس طرح اس نے تمہیں اس بات کی تعلیم دی جسے تم نہیں جانتے تھے، اس لیے کہ یہ ایک عظیم نعمت ہے جس کی عوض ذکر اور شکر کرنا چاہیے۔ یہ نعمت کون سی؟ یعنی جس خوف میں تم تھے اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمہیں امن دیا، یہ ایک عظیم نعمت ہے جس کی عوض میں تمہیں کیا کرنا چاہیے؟ ذکر کرنا چاہیے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، تاکہ تم پر اس کی نعمت باقی رہے اور اس میں مزید اضافہ ہو۔ تفسیر ابن کثیر اور الحواشی میں ہے کہ اس آیت میں نماز کی حفاظت کی مزید تاکید کی گئی ہے۔ خوف اور ہنگامی حالت میں بھی نماز معاف نہیں ہے، بلکہ پیدل سوار جس حالت میں بھی ممکن ہو خوف کے وقت نماز ادا کر لو۔ ہاں، خوف ظاہر ہونے کے بعد نماز کو ان کے پورے ارکان، شرائط اور آداب کے ساتھ ادا کرو جن کی تمہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کے ذریعے تعلیم دی ہے۔ اور صلاۃ الخوف کے احکامات کے لیے سورہ نساء میں ڈیٹیل آتی ہے، وہاں سے پڑھا جا سکتا ہے۔ آیت نمبر 240 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین یتوفون منکم، والذین، اور وہ لوگ جو یتوفون، فوت کر لیے جاتے ہیں، منکم، تم میں سے، ویذرون، اور وہ چھوڑ جاتے ہیں، ازواجن، بیویاں۔ ایسے مردوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ وہ مرنے سے پہلے کیا کریں؟ وصیت کریں۔ کس کے لیے کریں؟ لی ازواجہم، اپنی بیویوں کے لیے۔ کیا وصیت کریں؟ متاعن، فائدہ پہنچائیں۔ کب تک؟ الی الحول، 1 سال تک۔ کیسے؟ غیر اخراج، بغیر نکالے۔ یعنی مردوں کو کس بات کا حکم دیا جا رہا ہے کہ وہ مرنے سے پہلے اپنی بیویوں کے لیے، اپنے گھر والوں کو اس بات کی وصیت کریں کہ وہ ان کی بیوی کو گھر سے باہر نہ نکالیں اور 1 سال تک نان نفقہ دیتے رہیں۔ بیوہ کو کس بات کی اجازت ہے؟ فَإِنْ خَرَجْنَ، پھر اگر وہ نکل جائیں، اگر وہ عورت خود نکل جائے، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، تو نہیں کوئی گناہ تم پر۔ یعنی مردوں کو پھر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، ان کے اوپر اس بات پہ کوئی گناہ نہیں۔ کس بات میں؟ فِيمَا فَعَلْنَا، اس معاملے میں جو وہ کریں، یعنی وہ عورت اپنے معاملے میں جو فیصلہ کرے، فی انفسہن، اپنے نفسوں کے بارے میں، من معروف، یہ بھی ضروری ہے کہ بھلے طریقے سے وہ عورت جو اپنے بارے میں فیصلہ کرے اس پر تمہیں کوئی گناہ نہیں۔ واللہ، اور اللہ، عزیز، بہت زبردست ہے، خوب حکمت والا ہے۔ بیویوں کے لیے یہ وصیت کرنا 1 سال تک دراصل کیا ہے؟ یہ حکم ابتدائی اسلام میں نازل ہوا تھا کہ مرتے وقت مرد اپنی بیویوں کے متعلق ورثاء کو اس وصیت کر جائیں۔ کون سی وصیت کر جائیں؟ کہ وہ 1 سال تک ان کو نہیں نکالا جائے گا، ان کا نان نفقہ کا خیال کیا جائے گا۔ بعد میں جب بیوہ کی عدت 4 ماہ 10 دن مقرر ہو گئی، نیز آیت میراث کی روح سے خاوند کی ترکے میں بیوہ کا حصہ مقرر ہو گیا، تو اس آیت کا حکم منسوخ ہو گیا۔ یعنی اس آیت میں یہ حکم منسوخ ہے۔ اب کیا حکم ہے؟ حکم یہ ہے کہ بیوہ کے لیے کہ وہ عدت کے ایام، یعنی 4 مہینہ 10 دن تو لازمی اپنے شوہر کے ہاں گزارے گی۔ بعد میں وہ آزاد ہے، اگر وہاں رہنا چاہے یا وہاں سے کہیں اور چلی جانا چاہے تو اس کو اس بات کی اجازت ہے۔ اور اس درمیان میں جو کھانا پینا، جو کپڑے وغیرہ کی جو ذمہ داری ہے، وہ اب ان کے وارثوں یا یعنی شوہر کے گھر والوں کی ذمہ داری نہیں ہے، بلکہ شوہر کے مال سے جو حصہ اس کو ملے گا، جو ترکہ اس کو ملے گا، وہ اسی سے اس کا خرچ اٹھائے گی۔ آیت نمبر 241 دیکھتے ہیں، مردوں کو مطلقہ عورت کے بارے میں مزید کیا حکم دیا گیا۔ فرمایا گیا وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ، اور طلاق یافتہ عورتوں کو فائدہ پہنچانا ہے بھلے طریقے سے۔
کون پہنچائے گا؟ حقا علی المتقین، حق ہے متقی لوگوں پر۔ متقی لوگوں پر کیا حق ہے؟ کہ وہ طلاق یافتہ عورتوں کو فائدہ پہنچائیں بھلے طریقے سے۔ اس آیت میں مطلقہ عورت کو دے دلا کر رخصت کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اس سے پہلے بھی ایسی آیت گزری تھی 236 میں ہم نے کیا دیکھا تھا کہ طلاق کے وقت کچھ دے دلا کر رخصت کرنے کا حکم صرف ایسی مطلقہ کے لیے ہے جس کا نہ تو حق مہر مقرر ہوا ہو، نہ ہی اس کے خاوند نے صحبت کی ہو اور وہ صحبت سے پیشتر ہی فوت ہو گئے ہوں۔ اب یہاں ایسا حکم ہر قسم کی مطلقہ کے لیے دیا جا رہا ہے، اور اس کی تاکید بھی کر دی گئی کہ پرہیزگاروں کو یہ شیوا نہیں ہوتا کہ وہ طلاق دے کر مطلقہ کو خالی ہاتھ گھر سے نکال باہر کریں۔ یعنی اس بات کی تاکید کے لیے کہا گیا ہے کہ متقی لوگ عورتوں کو اگر طلاق دیں تو انہیں خالی ہاتھ نہ جانے دیں بلکہ کچھ نہ کچھ دے دیں۔ آیت نمبر 242 کذالک یبین اللہ، اسی طرح واضح کرتا ہے اللہ۔ کیا واضح کرتا ہے؟ کس کو واضح کرتا ہے؟ تم کو واضح کرتا ہے، لکم آیاتہ، تمہارے لیے اپنی آیات کو۔ کیوں کرتا ہے؟ لعلکم تعقلون، تاکہ تم عقل سے کام لو۔ جب اللہ تعالیٰ نے یہ عظیم مسائل بیان فرمائے جو اس کی حکمت اور رحمت پر مشتمل ہیں، تو بندوں پر اپنے احسان کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ، اللہ تعالیٰ اسی طرح تم پر اپنی آیتیں بیان فرما رہا ہے، یعنی حدود، حلال و حرام اور وہ احکام جن میں تمہارا فائدہ ہے۔ لعلکم تعقلون، تاکہ تم انہیں سمجھو اور ان کا اصل مقصد تمہیں معلوم ہو جائے، کیونکہ جو ان کو سمجھ لے گا وہ ان پر عمل کرنا ضروری سمجھے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔